اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ مومن کبھی تکبر نہیں کرتا، مومن کبھی تکبر نہیں کرتا، اکڑ کے نہیں چلتا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ جیسے زمین کو پھاڑ دے گا یا پھر آسمان کو چھو لے گا یا پہاڑ کی چوٹی کو چھو لے گا۔ کیا کرنا چاہتا ہے یہ بندہ جو جوتا پہن کر کے مٹک مٹک کے زمین پر اکڑ کے چلتا ہے؟ تو یہ تکبر مسلمان نہیں کرتا۔ جو مومن ہوگا وہ مومن کا مطلب ہوتا ہے سیدھا سیدھا، کسی کے ساتھ، جیسے کھجور کے درخت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا درخت مسلمان ہے کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو مسلمان کھجور کے درخت کی مانند ہے، سیدھا ہوگا، اکڑ کے نہیں چلے گا، دوسرے پہ کو اترا کر کے نہیں دکھائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جو شخص تکبر کرے گا، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو میرے معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، جو ہوا سو ہوا، تکبر کرنا بالکل چھوڑ دینا چاہیے ہم سب کو، ورنہ تکبر ایسی بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے۔ آج دیکھیے تکبر کے نشے میں لوگ کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں۔ کسی کو طاقت پہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کسی کو دولت پہ ہے، کسی کو شہرت پہ تکبر ہے، کسی کو اپنے عہدے پہ تکبر ہے۔ اب دیکھیے فلک ناز بلڈرز، ایک مائع ناز ہستی کا مالک، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا، اس کے باوجود اس نے اللہ ڈینو گوٹھ کی زمین پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جس کے مکان تھے اس کو بھی توڑا اور زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب کچھ بھی ہوا، 17 سال پہلے لوگوں نے مکان بنایا، میں نے بھی بنایا، لیکن جب تو اس کے طرف سے کوئی کلیم نہیں آئی کہ یہ زمین اس کی ہے، اور یہ اچانک سے کیا ہو گیا کہ یہ آ کر کے توڑ دیا۔ دراصل وہاں کی زمین کا ریٹ بڑھا تو انہوں نے 50-60 پلاٹ تقریباً تھا اللہ ڈینو گوا، بلڈرز نے سمجھا کہ اب میری زمین، ان کو تو اپنا سیٹنگ بنانی ہوتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے حدود میں یہ زمین آ رہی ہے، لہٰذا اس کو لے لیا جائے۔ ابھی انہوں نے حاجی صاحب تو مر گئے، ان کا بیٹا بھتیجا ان کو مار دیا، اور مارنے کے بعد یہ لوگ قابض ہو گئے اور تمام زمینوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے بھی پلاٹ ہیں، وہ بے ایمانی کر کے بیٹھ گیا اللہ ڈینو والا، اور یہ بلڈرز کو یا تو انہوں نے سیل کر دیا ہے، یا اگر حاجی صاحب نے بلڈرز کا بے ایمانی کیا تھا تو بلڈرز کو ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا کہ یہ غریب لوگوں کا مکان کو توڑ دیا اور سب لوگ بھٹک رہے ہیں۔ لیکن تھانہ ان کا ملا ہوا ہوتا ہے، تھانہ کو یہ خرید لیتے ہیں، تھانہ تو یہاں بکتا رہتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، تھانہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن حکام بالا صرف اسی پولیس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ارے بھائی، پولیس کے پاس اگر بھیجنا بھی ہے نا تو دوسرے تھانے میں بھیجو، اسی تھانے میں بھیجتے ہو جو تھانہ بکا ہوا ہے، وہ علاقے کا تھانہ ہوتا ہے، اس کو تو یہ لوگ دباؤ ڈال کر کے خرید لیتے ہیں۔ اگر ایس ایچ او بات نہیں مانے گا تو ایس ایچ او جان سے جائے گا۔ یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، مافیا ہے، یہ مافیا کا کیا ایمان۔ اب دیکھیے گلشن گہرام، اس کا تھانہ سرجانی تھانہ ہے، اور اللہ ڈینو کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے۔ گلشن گہرام میں 2006-07 میں وہاں پہ بھی پلاٹنگ ہوئی اور سب نے لیا۔ وہاں مہر اللہ نام کا شخص آ کر کے قابض ہو گیا، سب کو بے دخل کر دیا، تمام پلاٹ کو بیچ دیا۔ تھانے والے جاتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ میں تھانے میں بھی گیا لیکن کوئی سننے والا نہیں، 20 چکر لگے، تمام درخواستیں دیں، لیکن کارروائی کچھ نہیں۔
عدالت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ غریب آدمی عدالت میں تو جا ہی نہیں سکتا، عدالت کو تو غریب کے لیے بند ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ غریب جب جاتے ہی نہیں ہے تو پھر عدالت کس کام کی اس کے لیے، کیونکہ عدالت میں اتنا لمبا چکر، ایک نمبر دو کہ وکیل صاحب کی فیسیں ادا کر کر کے غریب آدمی تو جو گنوا دیا ہے وہ تو گیا، جو ہے اس کے پاس وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر وہ تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گا، کیونکہ وکیل بھی آج کل کے ماشاءاللہ بڑے ایماندار ہیں کہ پیسہ لیتے چلے جاتے ہیں، کام وہیں کا وہیں ہوتا ہے، اور ذرا سا کچھ بولو تو جاؤ میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا۔ میرے ساتھ یہی ہوا کہ ہماری برادری کے ایک وکیل صاحب تھے، ملک ابرار صاحب، جب ان سے کیس پیسے پورے آ گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ تو کچھ کر نہیں پاتے، آپ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کا FIR درج ہوگا نہیں، میں آپ کا کیس نہیں لڑوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے وکیلوں کا بھی معاملہ، تو غریب آدمی جائے تو کہاں جائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین تو ہے نہیں، نام کا مسلمان کا ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ نام رکھ دیا گیا ہے، لیکن اسلام کا تو کوئی قانون ہے نہیں، جیسے کہ قرآن مجید کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قانون کی گارنٹی دی کہ اس قانون پہ جو چلے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی فکر ہوگی۔ آج یہاں خوف بھی ہے، فکر بھی ہے، کیوں ہے کہ یہ پرانا بوسیدہ سڑا گلا قانون ہم لوگوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور یہ حکمرانوں کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے قرآن کو نافذ کیوں نہیں کیا۔ علماء کرام بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے بھی آواز تو نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بیٹھ کر کے دیکھا ہوا کہ کیسے علماء ہوتے ہیں، ویسے تو کہہ دیتے ہیں دوسروں پہ فتویٰ بہت لگ جاتا ہے، لیکن خود علماء کرام ایک اینکر کے ساتھ بیٹھ کر کے بڑے شوق سے اپنا انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، وہ کہہ دے بھائی ہم غیر محرم عورت کے ساتھ انٹرویو نہیں دیں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں۔ ابھی دیکھیے یہ علماء کرام کا لیبل، ایک صاحب ابھی مریم نواز پر تنقید کر رہے تھے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ہے کہ عورت کی حکمرانی میں جب عورت آپ کا فیصلہ کرنے لگے تو عورت کے ایسے حالات میں مردوں کو چاہیے کہ زمین کی پیٹھ پہ رہنے کے بجائے زمین کے پیٹ میں چلے جائیں، جب تمہارا فیصلہ عورت کے ہاتھ میں آ جائے تب۔ تو اب تو پیٹ میں جانے کی بات بعد میں ہو گئی، پہلے یہی مولانا فضل الرحمن صاحب مریم نواز کے شانہ بشانہ چل رہے تھے، تو کیوں چل رہے تھے؟ یہ بھی مولانا ہیں اور ان کے لیے جائز ہو گیا۔ دوسرے مولانا صاحب یہ اہل حدیث کے عالم ہیں، مولانا علامہ احتشام نام ہے غالباً، تو ان کا فتویٰ کے مطابق حرام ہے۔ حرام تو ہے، خیر وہ بات ان کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن دیکھیے ایک مولانا فضل الرحمن بھی تھے جو اپنے ساتھ لے کر کے گھوم رہے تھے PDM بنانے میں۔ تو یہ ہمارے یہاں علماء کرام کا بھی ایمان ہے، ان کا ایمان چیک کر لیجئے۔ عورت اینکر کے ساتھ بیٹھ کر کے انٹرویو دینا فخر محسوس کرتے ہیں، بھائی عورت سے کہہ دیجئے کہ بھائی ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے، اگر انٹرویو لینا ہے تو اینکر مر گئے ہیں مرد، ان میں سے لے لیا جائے۔ تو اب دیکھیے اللہ ڈینو گوٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ حکام بالا کو میں نے تمام کو خط لکھا، لیکن یہ حکام بالا سننے کو تیار نہیں ہے، وہی پولیس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ پولیس کیا کرے گی؟ پولیس بیچاری بکی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنا سودا کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ کیا سنیں گے؟ عدالت میں بھی میں گیا، تمام حکام بالا کو خط لکھا، لیکن یہ اللہ ڈینو گوٹ، یہ منگو پیر تھانہ سرجانی ٹاؤن کے ساتھ ہے، اور ایک گلشن گہرام کا کیس ہے۔ ویسے تو ہزاروں گوٹھ میں روز لوگ لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ حکام بالا کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ حکومت کی سرپرستی ہی تو ہوتی ہے ان ظالموں کے ساتھ۔ یہ لوگ سارے سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور جان بوجھ کر کے یہ سیاسی جماعت سے ان کو محبت تو ہوتی نہیں ہے، یہ اپنے کو سپورٹ حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ غنڈہ گردی اور بدمعاشی کر کے یہ پیسے کما لیتے ہیں۔ ایک جا کے دیکھیں، 2 جماعت کا پڑھا ہوا کارکن ارب پتی بن کے بیٹھا ہے یہ لینڈ مافیا بننے کے بعد۔ تو
تو میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، آپ لوگ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ منحوس ظالموں سے، جتنے غریب لوٹے ہیں ان سے نجات ملے۔ یہ لینڈ مافیا جنہیں حرام کیا ہوا ہے، روزانہ لاکھوں لوگ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں اور یہ منافق ہیں۔ آج میں نے دیکھا، جمعہ کی نماز ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں میں، امام صاحب میت کے بارے میں کچھ بیان فرما رہے تھے میت کے نماز جنازہ کے لیے، لیکن مولانا صاحب کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ پوچھ لیں کہ اس میت کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے۔ یہ سب مسئلے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے میت، کیونکہ منافق بھی ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، جیسے کہ یہ لینڈ مافیا سب کا سب منافق ہے، بلکہ منافق بھی اس کو کہنا ذرا درست نہیں ہوگا، اس سے بھی سخت الفاظ ہونا چاہیے ان کے لیے۔ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، لوگوں کا قتل بھی یہ کر دیتے ہیں زمین کے پیچھے، اور ان ظالموں کا نماز جنازہ امام صاحب پڑھا دیتے ہیں، جبکہ اگر کوئی کسی کا 10 روپیہ بھی قرض کھا لے اور ادا نہ کرے تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن چلو اس کے ورثہ وہ تو ادا کرنے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو پھر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ویسے اگر کوئی کسی کا کھا کر کے مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے، اور منافق کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کے جنازہ کے لیے جیسے ہی ہاتھ اوپر کیا، جبرائیل آ گئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہاتھ اوپر کر لیا ہے، ہاتھ نیچے مت لائیے، یعنی کہ بس نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جتنا بھی دعا کریں گے منافقوں کے لیے، میں آپ کی سب دعا تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ دعا ہرگز نہیں قبول کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔